اچھا، فیڈ بیک کا جو ایویڈنسز ہیں وہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیے کہ میں نے اس پوائنٹ پہ فیڈ بیک دینا ہے، اور اگر یہ ایکٹیویٹی ہے، لیٹ سپوز کہ رائٹنگ کی ایکٹیویٹی ہے، تو یہ پوائنٹ ہوں گے جس کے اوپر کہ میں نے فیڈ بیک دینا ہے. تو ابھی یہ جو ٹاپک ہے یہ ہے کہ اس کا جو آپ نے ریکارڈ رکھنا ہے وہ کیسے رکھنا ہے، کیا کیا اور پوائنٹس آپ کو اس کو ایویڈنس کو مینیج کرنے کے لیے اور اس ایویڈنس کے مطابق فیڈ بیک کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا جو چیزیں ہیں وہ ذہن میں ہونی چاہیے. فرسٹ آف آل، ہاؤ، کہ آپ کیسے دے سکتے ہیں. آپ پلانرز پہ دے سکتے ہیں، آپ کے پلانرز ہو گئے یا اسٹوڈنٹس کے پلانرز ہو گئے، اس کے متعلق اور اس کے اوپر دیا جا سکتا ہے. پھر ورک شیٹس پہ ہو سکتا ہے آپ کا جو فیڈ بیک ہے، اگر ریلیٹڈ ہیں کسی بھی کام سے، لیٹ سے کہ میتھ کی کسی ایکسرسائز سے ریلیٹڈ ہیں، لینگویج کی کسی ایکسرسائز سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس کے اوپر ورک شیٹس پہ ہو سکتا ہے. چیک لسٹ پہ جو ہیں وہ آپ مینٹین کر سکتے ہیں، اور یہ مثلاً ہوم ورک کی چیک لسٹ مینٹین کرنا، آپ کے ٹیسٹ کی جو رپورٹس ہیں اس کی چیک لسٹ مینٹین کرنا. اگر آپ انگلش پڑھا رہے ہیں تو ٹیچر مینٹین کر سکتے ہیں نا کہ آئی کنڈکٹیڈ لیٹس سے 2 quizzes in this month، اور یہ اس کا ریزلٹ ہے، اور آئی کنڈکٹیڈ 2 quizzes نیکسٹ لاسٹ منتھ، تو اس کے جو ہے وہ یہ اس کے ٹیسٹ کے ریزلٹس ہیں. اینڈ یہ جو اسپیس ہے یہ آنے والے مہینے میں جو اگلے کوئز ہوں گے اس کے، تو دس وے دس کین بی مینٹینڈ. پھر رپورٹس جو ہیں اس سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، اور رپورٹس کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیچر فار یور کنوینئنس اور اپنی کنوینئنس کے لیے وہ ایک رپورٹ لکھتے ہیں. اور آپ دیکھیے ایگزام رپورٹ اس کی ٹپیکل ایک ایگزامپل ہے، اس کے نیچے کمنٹس بھی ہوتے ہیں نا، رپورٹ لکھی ہوتی ہے، سم ٹائمز کلاس ٹیچر لکھتے ہیں، آپ کے سبجیکٹ ٹیچر لکھتے ہیں، اینڈ آپ کے اگر کوئی اس کہ آپ کے ہاؤس ٹیچرز ہیں، یا meaning at different places and different levels this report can be written, and later on it is conveyed to the students. اسٹوڈنٹ ورک جو ہے اس کے اوپر obviously یہ سارے اسٹوڈنٹ کے آپ کا ہوم ورک، آپ کے کلاس ورک، آپ کے ایوری تھنگ از ریلیٹڈ اینڈ کین بی یو سی ڈسکسڈ انڈر دا ٹائٹل آف اسٹوڈنٹ ورک. تو یہ اس طرح سے آپ لے سکتے ہیں. پھر ہے کہ واٹ، کیا چیز آپ کو فیڈ بیک میں لکھنی ہے. تو یہ اس بڑی امپورٹنٹ ایک بات ہے کہ وہ کوئی کہانی لکھنے کی مطلب کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے، اونلی ریلیونٹ پلانڈ اینڈ نیکسٹ اسٹیپس جو ہیں وہ آپ کے ہوں گے اس کے اندر. ریلیونٹ اور جو نیکسٹ اسٹیپس آپ نے امپروو کیے جا سکتے ہیں وہ اس کے اندر ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی ویری بریف، اور اس کو پروگرس سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے، بریف ہونا چاہیے. اور بریف میں مثلاً یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ بہتر ہے کہ لیٹ سے کہ آپ ایک ووکیبلری کے اوپر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو بلٹس کی فارم میں اگر دیں مارجن میں، تو یہ 1 2 3 کر کے یہ بہت آسان ہوگا آپ کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹ کے لیے بھی پک کرنا. بریف ہونا چاہیے، اور اٹ شوڈ بی ریلیٹڈ ٹو اسٹرینتھس اینڈ اٹ شوڈ بی ریلیٹڈ ٹو ویکنیس جو کہ آئندہ امپروو ہونی ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے نا جب آپ فیڈ بیک دیتے ہیں تو کیا فیڈ بیک ہونا چاہیے، اٹ شوڈ بی ریلیٹڈ ٹو دیز تھنگس. اس کے بعد اگلا آپ دیکھیے وین، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اسٹوڈینٹس ایسے ہی نہیں کہ ٹیچرز جو ہیں وہ کلاس میں انٹر ہوں اور ان کو یہ لگے کہ میں نے یہ کہنا ہے، یہ لکھنا ہے. نو، جب وہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں آپ کی کلاس ورک کی اور یا ہوم ورک کی، تو اٹ شوڈ بی پری پلانڈ ود دا ٹیچر کہ یہ میں نے کیا ان کو فیڈ بیک دینا ہے، یہ ایکٹیویٹی ہوگی تو یہ فیڈ بیک ہوگا، اور اس پوائنٹ پہ ہوگا، یہ ایویڈنس میں پک کروں گا یا کروں گی، اور ان پوائنٹس پہ ہوگا. اٹ شوڈ بی ویری کلیئر ٹو دا ٹیچر.
اور ایک اور بات یہ کہ اٹ شوڈ بی سملر فار آل. یہ ہے کہ سپوز اگر کوئی انٹریکشن کی ایکٹیویٹی ہے اور ٹیچرز نے فیڈ بیک دینا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے اس کو اسٹارٹ کیسے لیا، تو یہ فیڈ بیک پھر سبھی کے لیے اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر میں انٹریکشن کے شروع میں کا فیڈ بیک دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں تو میں نے سبھی اسٹوڈنٹس کے لیے وہ لکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹیچر کے مائنڈ میں بالکل پری پلانڈ اور کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے اگر فیڈ بیک دینا ہے کیسے کیسے کہاں کہاں کس طریقے سے اس کو میں نے لکھنا ہے، کیا نوٹ کرنا ہے، کیا چھوڑنا ہے، یہ ٹیچر کے پاس بالکل کلیئرلی پتا ہونا چاہیے.